بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نسیم فاروق، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بروز جمعہ 2 ستمبر آج ہم کچھ ایشوز پہ بات کریں گے، خاص کر صحافت کے حوالے سے، جو اس وقت موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ کے حوالے سے انہوں نے ایک ظلم اور بربریت کی داستان رقم کی ہوئی ہے، جس میں لوگوں کی آواز کو دبانے کے لیے جو ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اس میں سب سے پہلے انہوں نے عمران ریاض خان کو پکڑا اور اس کے ساتھ بے ایمانہ تشدد کر کے، اس کو برہنہ کر کے اس کی ویڈیو بنائی، اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد ایاز میر کو سارے راہ پکڑ کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد جمیل فاروقی کو کراچی سے اٹھایا اور نامعلوم مقام پہ لے جا کر اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو شہباز گل کے ساتھ کیا۔ شہباز گل کا بھی معاملہ آپ سب کے سامنے ہے۔ صابر شاکر جو کہ اس ملک سے جا چکے ہیں، ارشد شریف وہ بھی یہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، ان کے پیچھے بھی یہ امپورٹڈ گورنمنٹ لگی ہوئی تھی۔ لوگوں کی آواز دبانے کے لیے اور لوگوں کی آواز کو بند کرنے کے لیے اس گورنمنٹ نے ایسے ہتھ کنڈے اپنائے ہیں جو کہ جمہوریت کے نام پہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فاشسٹ گورنمنٹ، جس کو امپورٹڈ گورنمنٹ کا نام دیا گیا ہے، جو غیر ملکی اور ہمارے انٹرنل لوگوں کے ساتھ مل کے یہ مروز وجود میں آئی ہے، یہ گورنمنٹ جنگل کا قانون اس ملک کے اندر رائج کر دیا ہے۔ آئین کی پاسداری نہیں کی جا رہی، آئین کو پامال کیا جا رہا ہے، آئین اور قانون کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو دل چاہ رہا ہے ان کا وہ کر رہے ہیں، ان کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان کے پیچھے نہ جانے کون لوگ ہیں، کون سے طاقتور لوگ ہیں جو ان کے پیچھے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس ملک کے غریب عوام تو مہنگائی کے بوجھ تلے بری طرح سے دب چکے ہیں اور مزید مہنگائی پہ مہنگائی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ صحافت کو آج صحافت کو دفن کرنے کے چکر میں ہے، صحافت کا آواز کو ختم کرنے کے چکر میں ہے، مگر یہ مرد مجاہد جن کو عمران ریاض خان، صابر شاکر، ارشد شریف، ایاز میر، جمیل فاروقی، یہ لوگ، سمیع ابراہیم، یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے آواز کو ان کی بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر یہ بڑھ چڑھ کر ان کی گورنمنٹ کے امپورٹڈ گورنمنٹ کے لوگوں کے ہتھ کنڈوں کو بتا رہے ہیں قوم کو، جو کہ انہوں نے ٹی وی چینلز پہ لفافہ مافیا کو پیسے دے کے ان کی تو آوازوں کو بند کر دیا ہے پیسوں دے کے، مگر کچھ صحافی ایسے ہیں جو کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اس امپورٹڈ گورنمنٹ کی فاشسٹ کارناموں کو لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں۔ ان کے معاملات کو سوشل میڈیا اجاگر کر رہا ہے، ان کے فاشسٹ طریقے جو لوگوں کے ساتھ ظلم و بربریت انہوں نے برپا کی ہوئی ہے اس کو اجاگر کر رہے ہیں، کہ جس سے ہر آدمی بچہ اس وقت سوشل میڈیا سے واقف ہے اور ان کے نالج میں لائی جا رہی ہے، جو یہ فاشسٹ گورنمنٹ اس کمزور اور لاوارث عوام کو جس طرح سے چھوڑا ہوا ہے۔ اب یہ مہنگائی سے تنگ تھے، اوپر سے اللہ کی طرف سے ایک ناگہانی آ گئی
جو کہ سیلاب کی شکل میں، مگر اس میں بھی یہ صرف فوٹو سیشن اور اپنی نمود و نمائش میں لگے ہوئے ہیں، صرف فوٹو کھنچوا رہے ہیں۔ انہوں نے ڈیلا بھی نہیں دیا، جبکہ اس کے بعد جبکہ وہ غیر ملکی امداد آ رہی ہے اس کو بھی خرد برد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس میں سندھ کے وڈیرے، سندھ کے جاگیردار، وہ اس امداد کو اس غریب سیلاب میں جو گھرے ہوئے لوگ ہیں ان پہ پہنچانے کے لیے بھی ان سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن پہ ہاتھ رکھو اور ووٹ ہمیں دو تو ہم یہ امداد تمہیں دیں گے۔ لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر کہ خوف خدا ان کے اندر نہیں ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ معیشت اس وقت کہتے ہیں جس حال پہ پہنچی ہوئی ہے، اللہ نہ کرے اس ملک میں کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے اس ملک کے ساتھ۔ یہ لوگوں کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہے۔ ہمارے مقتدر ادارے بھی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، مگر کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ نیوٹرل بنے ہوئے ہیں، اس ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ خدا را آپ اپنے نیوٹرل ہونے سے بھی آئیں، باہر نکلیں۔ آپ نیوٹرل ہونے کا کردار اس وقت نہیں ہے، اب آپ لوگوں کو کھل کے آنا پڑے گا اور ان چور اچکے لٹیرے بھگوڑوں کو کہتے ہیں ان کے اوپر آ کے ان کے ساتھ کارروائی کی جائے جو ان لوگوں نے اس وقت ظلم ڈھایا ہوا ہے۔ پیٹرول کی قیمت پھر بڑھا دی گئی ہے، بجلی کے بلوں پہ بھی 4.5 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو آج جو لوگ بجلی کے بل ادا کر کے گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، گھر کی کرائے کیسے دیں، بچوں کو تعلیم کیسے دیں، یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے۔ لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اس مہنگائی میں کس طرح سے وہ اپنے آپ کو زندہ رکھیں گے۔ یہ سوچنا چاہیے، ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ جس ملک میں عمران خان بات کرتا ہے کہ آزاد اور شفاف الیکشن کی، تو اس کے اوپر نہ جانے، کیونکہ یہ ان کی لوگ شکل دیکھنا نہیں چاہتے اس امپورٹڈ گورنمنٹ کے لوگوں کی۔ ان کی شکلیں ان کے پھٹکار برس رہی ہے، ان کی جو بدعمالیاں ان لوگوں نے جو کرپشن کی ہے اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس ملک کا پیسہ لوٹ کے یہ غیر ملکیوں منی لانڈرنگ کر کے لے جا چکے ہیں یہاں سے، اور مزید اب اس لوٹ کھسوٹ کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے باہر سے امداد آئے اور یہ اس میں اپنے حصے وقرے کریں۔ تو یہ اس چیز کو بھول گئے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، خدا کے قہر سے نہیں ڈر رہے لوگ، مگر ان پہ یہ اللہ کے قہر سے نہیں بچ سکیں گے جو انہوں نے انتہا کر دی ہے۔ لوگوں کی بد دعائیں آہیں سسکیاں یہ لے رہے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا حساب لیا جائے گا ان سے آنے والی گورنمنٹ۔ عمران خان کو دیوار سے لگانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، مگر آپ لوگ دیکھ لو عوام جس طرح سے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جتنا زور لگا لیں، یہ جتنا اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم کر رہے ہیں، جتنی FIR کاٹ رہے ہیں، وہ اتنا ہی اڑ کے اوپر آ رہا ہے، اور یہ لوگ پریشان ہیں کہ ہم اس کو دبا رہے ہیں اور یہ اس سے زیادہ اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس کے بعد سندھ کے جو لوگوں کا حشر ہے، بلوچستان کے لوگوں کو سیلاب سے تباہی مچی ہوئی ہے، KPK میں سیلاب سے لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ اس گورنمنٹ کے کانوں میں جوں نہیں رینگ رہی، صرف یہ ہیلی کاپٹر میں جا کے لوگوں کے اوپر اس طرح سے سامان پھینک رہے ہیں کہ کہتے ہیں جیسے کتوں کو نہیں ڈالا جاتا کہ وہ سامان اوپر سے اٹھا کے پھینک رہے ہیں، خدا نہ کرے کسی کے اوپر گرے کچھ چیز، کہتے ہیں وہ ضائع ہو جائے۔ اس سے پہلے ہو چکا ہے یہ ایک سیلاب میں ایسے ہی ہوا تھا، لوگوں نے اوپر سے سامان پھینکا، وہ لوگوں کے اوپر جا کے گرا، تو وہ اس سے کہتے ہیں اموات واقع ہوئی ہیں۔ اس میں نہ جانے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں بچے، عورتیں، مرد، بوڑھے، ضعیف، سارے اس میں لقمہ اجل بنے ہیں۔ جو 300 آدمی تو سندھ میں لقمہ اجل بن چکے ہیں، اسی طرح بلوچستان کے اندر 400 آدمی تقریباً ہو چکے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں عمران خان کے اوپر، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہے، وہ ہر کیس میں سرخرو ہو کے باہر آ رہا ہے، ہر کیس میں اس کو ضمانت مل رہی ہے۔ یہ جھوٹے اور مقدمے بنا کر اس کو نااہل اور سیاست سے آؤٹ کرنے کے اس میں لگے ہوئے ہیں، مگر ان کی کوئی حربہ کامیاب نہیں ہو رہا۔
اسی طرح سے ابھی کہتے ARY چینل بھی آج بھی بند ہے. ارشد شریف کو آن ایئر کر دیا گیا ہے. اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کہتے ہیں کوئی وہ نہیں کر سکتے. تم کہتے ہیں ہمارا چینل جب بحال ہوگا, جب کہتے ہیں ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. تو اس نے کہا بھئی اگر میری وجہ سے 4,000 آدمیوں کا روزگار بچ سکتا ہے تو میرے لیے ٹھیک ہے, میں چینل چھوڑنے کو تیار ہوں. انہوں نے چینل چھوڑ دیا. وہ کہ پاکستان سے جا چکے ہیں, وہ اپنی روٹی روزی تو کر لیں گے, مگر 4,000 آدمیوں کی جو روٹی روزی ARY سے وابستہ ہے اس کو کہتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ زیادہ ضروری ہے. اسی طرح سے آج ہائی کورٹ نے پھر حکم دیا ہے ARY چینل کو, پیمرا کے لوگوں کو طلب کر لیا ہے ہائی کورٹ میں, اور حکم دیا ہے کہ فوری طور پہ ARY چینل کو بحال کیا جائے. یعنی سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود انہوں نے, ایسی کون سی قوت ہے جو عدلیہ کا حکم بھی نہیں مان رہی, کسی چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے. جو آرڈر آ رہا ہے, جو آرڈیننس آ رہا ہے, جو حکم آ رہا ہے, اس میں الیکشن کمیشن کا بھی بڑا بھونڈا کردار ہے. وہ خواہ عدلیہ بننے کے اس میں بیٹھی ہوئی ہے, حالانکہ وہ الیکشن کمیشن ہے. وہ آرڈر ایسے جاری کر رہی ہے جیسے کوئی وہ اعلیٰ عدلیہ ہے اس ملک کی, حالانکہ اس کو کوئی اختیار نہیں ہے آرڈر جاری کرنے کا یا کسی کو سماعت کرنے کا, کہ غیر ضروری جو کہ آئین کے سے متصادم ہے. اسی طرح سے سندھ کے اندر ایک PTI کے لیڈر آف اپوزیشن حلیم عادل شیخ کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے, اس کو دوبارہ آج ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا, اور مزید ریمانڈ لینے کے اس میں کورٹ سے استدعا کی گئی. جیل سے خاموشی سے اٹھا کے لائے بغیر ان کے وکیلوں کو بتائے صبح, اور ان کو ریمانڈ لینے کے چکر میں تھے کہ لے آ کے پھر اس کے اوپر تشدد کیا جائے اور مارا جائے. تو وہ اب دیکھیں کیا رپورٹ آتی ہے. اسی طرح سے اب یہ کس طرح سے لوگوں کی آواز کو دبائیں گے. عوام میں شعور آ چکا ہے, عوام آزادی کی یہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے. ان کو اب کچھ نہیں چاہیے, وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں شفاف الیکشن ہونے چاہیے. یہ کتنا ہی لوگوں کو دبا لیں, کتنے ہی لوگوں کی آوازیں بند کر لیں, قوم کی آواز کو نہیں دبا سکتے. قوم کی آپ سرگودا کا جلسہ دیکھیں, نہ جانے کہاں سے خلقت امٹ کے آئی ہے. اتنا بڑا جلسہ جو کہ ایک سرگودا کی تاریخ میں سب سے بڑا, یعنی لوگ یادگار پاکستان کی اس کو بھول گئے. اتنا بڑا جلسہ سرگودا کے اندر کیا ہے. اور آج عمران خان اپنی طاقت اور پاور کا مظاہرہ گجرات کے اندر کر رہے ہیں. گجرات کے اندر بھی انشاءاللہ بہت بڑا جلسہ ہوگا. وہ اپنے جلسوں کو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس وقت قوم کو کچھ نہیں چاہیے, صرف عمران خان چاہیے اور آزادی چاہیے. یہ غلامی, اس ملک کو, اس قوم کو غلامی سے نکالنا چاہ رہے ہیں, جو کہ یہ ہماری امپورٹنٹ گورنمنٹ اس وقت امریکہ کے آگے لیٹ گئی ہے. اور نہ جانے اتنے خوفناک معاہدے وہ کر رہی ہے. قطر میں جا کے انہوں نے کیا PIO کو بھیج دیا, انہوں نے جا کے وہاں پہ امریکہ کے ایک ہوٹل کو بھیج دیا جو پاکستان کی ملکیت تھی, اس کو پتہ نہیں کتنے میں سودا کیا. اسی طرح سے اور پاور پلانٹ دیے جا رہے ہیں وہاں پہ, یعنی ان کے لوگوں کی پاکستان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے لوگوں کے ہاتھوں بیچ رہے ہیں. اس کے بعد اور قوم کو اعتماد بھی نہیں لے رہے, نہ اپوزیشن کو اعتماد میں لے رہے ہیں. پاکستان PTI اس وقت ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے, کم از کم اس کو بلا کے اعتماد میں تو لیں. آ کے سیلاب سے کوئی غرض نہیں ہے. سیلاب میں کیا ہو رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں, بے حال ہوئے ہیں, لاوارث ہیں لوگ کہتے ہیں. ان کو اس سے غرض نہیں ہے. یہ صرف بغض عمران میں کسی طریقے سے بھی عمران کو یہاں سے نااہل کیا جائے, اس کے کہتے ہیں الیکشن اور پارٹی کو پہ پابندی لگائی جائے. صرف اور صرف ان کا ایک مقصد ہے, صبح اٹھ کے پریس کانفرنسیں کرتے ہیں اور نہ جانے جھوٹی سچی کہانیاں کر کے عمران خان کے اوپر الزام تراشیاں کی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. صحافت پہ انہوں نے قدغن لگایا ہوا ہے, لوگوں کی آوازوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور لعنت ہے ہماری صحافت پہ, جو لفافہ مافیا جس کو کہتے ہیں, وہ جب ان کے سر پہ پڑے گی تو ان کو یاد آئے گا. اور ان کے سر پہ پڑ رہی ہے جب ان کے بجلی کے بڑے بڑے بل آ رہے ہیں, ان کے مہنگائی آسمان پہ جا رہی ہے, تو ان کو اب اندازہ ہو رہا ہے
یہ جو ساتھ دے رہے ہیں اس موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ کا، ان کو اب احساس ہونا چاہیے، ان کو غیرت آنی چاہیے اس ملک کی خاطر، جو کہ ہم نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی قربانی دے کے اس ملک کو آزاد کرایا تھا، اور آج اس ملک کو جس بے دردی سے اس کے اوپر قدغن لگائی جا رہی ہے، اس ملک کے معیشت کا بیڑا گرک ہو رہا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ ملک بہرحال اللہ کے نام پہ لیا ہے اور اللہ نے اس کو بچانا ہے۔ ان کی کوشش تو ان کی یہ ہے، سیاست دان جو ہمارے کرپٹ سیاست دان ہیں، ان کی کوشش تو یہی ہے کہ اس ملک کو کسی طریقے سے بھی ہم توڑ دیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، مگر انشاءاللہ یہ ملک قائم و دائم رہے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔